نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، گویا کہ وہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، یہی لوگ خسارہ پانے والے تھے۔ شعیب علیہ السلام جب ان سے پلٹے تو فرمایا اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا اور میں تمہارا بڑا خیر خواہ رہا، اب میں کیسے ایسی قوم پر افسوس کروں جو کافر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو ہر طرح دعوت دی، غلط راستے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، عقائد، نظریات میں، اعمال میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں ان کی رہنمائی فرمائی، اور جہاں جہاں ان کے اندر ٹیڑھا پن تھا ان کی تعیین فرمائی ہے کہ اپنے معاملات درست رکھیں، لوگوں پر ظلم نہ کریں، ڈاکے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ قوم نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، ان کو زلزلے نے بھی پکڑا اور انگاروں کی بارش بھی آئی اور چیخ نے بھی ان کو پکڑا، جس سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ گویا اس بستی میں رہتے ہی نہیں تھے، کوئی بھی وہاں نہیں بچا۔ اب یہاں کأن لم یغنوا فیہا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے، ان کے مکانات ختم ہو گئے جب زلزلہ آیا، اور اسی طرح چیخ سے ان کے جگر پھٹ گئے اور آسمان سے اترنے والے انگاروں سے وہ خود جھلس گئے، تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں الذین کذبوا شعیبا، یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ اس میں اصل میں سبق دینا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آتے ہیں۔ انسان کی کامیابی کی صورت صرف یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرے، اگر نہیں کرے گا تو پھر جن مقاصد کی وجہ سے وہ کسی نبی کو جھٹلا رہا ہے ان مقاصد سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو نہ جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی، اس لیے کہ ہماری تجارت کمزور پڑ جائے گی اور ہماری جو یہ ترقی ہو رہی ہے یہ کم ہو جائے گی۔ ان مقاصد کی بنیاد پر اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چیزیں برباد کر دی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی انسان کی اپنے نبی کی اتباع میں ہے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، اسی بات کو دوبارہ پھر فرمایا الذین کذبوا شعیبا۔ عربی گرامر جاننے والے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ الذین کذبوا شعیبا دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اصول عربی کے مطابق ہم کانوا هم الخاسرون یا کانوا هم الخاسرون کہہ دیتے تب بھی کافی تھا، کہ جب ایک چیز کا پہلے تذکرہ آ جائے پھر اس کی طرف ضمیری کافی ہوتی ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صراحتاً ذکر فرمایا، تو جہاں دوبارہ صراحتاً ذکر کیا جائے تو وہاں کوئی نہ کوئی نقطہ مقصود ہوتا ہے۔ اب الذین کذبوا شعیبا پہلے بھی آیا، دوبارہ اس کو اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب صرف اپنے رسول کی نافرمانی تھا، بس جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، اس لیے ان کا وجود باقی نہ رہا۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ دنیا آخرت کے خسارے میں چلے گئے، نقصان میں چلے گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام ان پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے اللہ کے حکم سے اس وقت وہ بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم پر عذاب اتارا تو نبی کو یہی حکم فرمایا کہ آپ اس بستی سے باہر چلے جائیں، جس طرح یونس علیہ السلام باہر چلے گئے
اور حضرت لوط علیہ السلام بھی باہر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی باہر چلے جانے کا حکم فرمایا۔ جب یہ واپس آئے تو اسی قوم کو جو ہلاک ہوئی تھی ان کو خطاب کر کے کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، دیکھو میں نے اپنے رب کے سارے پیغام تمہیں پہنچا دیے ہیں، ونصحت لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ تھا، تمہاری تجارت کو نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا، اور تمہارے اس عزت کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا، بلکہ تمہارے ساتھ خیر خواہی مقصود تھی۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب میں ایسی قوم پر کیسے افسوس کروں جو کافر ہے۔ اب اس سے ایک سبق مل رہا ہے جس کو مفسرین نے ذکر فرمایا کہ کافر قوم کا نقصان ہو جائے تو اس پر افسوس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر کیسے افسوس کروں، یعنی جو لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں تو وہ ہلاکت کے وہ گویا کہ مستحق ہیں، وہ ہلاک ہوئے ہیں تو ان کا استحقاق ہی یہی تھا، وہ بڑے مجرم ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کہ ظالم قوم کی جڑیں بھی کاٹ دی گئیں، اور اسی پر فرمایا والحمدللہ رب العالمین، اور یہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو قوم کافر قوم کیونکہ دین کی مخالف ہوتی ہے اور دین کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں فرماتے جس قوم میں ہدایت کی کوئی رمق باقی ہو، ہدایت کی امید ہو۔ جب تک ہدایت کی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں اور اپنے پیغام اس کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب ان سے ہدایت کی امید ختم ہو جاتی ہے اور وہ دین کے پکے مخالف ثابت ہوتے ہیں اور دین کو نقصان پہنچانا صرف ان کا مقصد بن جاتا ہے، ایسی صورت میں یہ بگڑا ہوا پھوڑا بن جاتے ہیں، اور بگڑے ہوئے پھوڑے کو اگر ہٹا دیا جائے تو انسان کی صحت کا باعث ہے، اس وجہ سے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے شعیب علیہ السلام کا یہ جملہ نقل فرمایا فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، یہ تو دین کو نقصان پہنچانے والے تھے، اب ان پر کیسے افسوس کیا جائے کہ یہ ہلاک ہوئے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اتباع ہمارے لیے ترقی کا باعث ہے۔ اس سے ہٹ کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغامات کو چھوڑ کر نہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ تدبیر منزل میں، گھریلو زندگی میں، نہ سیاست مدینہ میں یعنی شہر کی اور معاشرتی زندگی میں، اور نہ کوئی ملک اس کے بغیر چل سکتا ہے۔ کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین۔ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس میں رہتے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، یہی لوگ خسارہ پانے والے تھے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف لوٹے، وقالا، اور فرمایا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ رہا ہوں، فکیف آسیٰ، کیسے میں افسوس کروں، علی قوم کافرین، ایسی قوم پر جو کافر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، تعلق، قرب نصیب فرما۔
اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں غیروں کے طریقے سے بچا اور غیروں کے دھوکے سے بچا، ہمیں فراڈ سے بچا، ہمیں دین حق پر چلنے کا ذوق شوق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جتنے تنگ دست ہیں فراخ رزق نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔